ایک دفعہ با آواز بلند تر صلوات کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا سن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے، کیا کیا بتاؤں تم کو میں کہ کیا کیا حسن کا ہے، ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ، ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ، مجھ کو علی کے بعد سہارا حسن کا ہے، کیا کیا بتاؤں تم کو میں کہ کیا کیا حسن کا ہے۔ شعر دیکھیے گا، واجب سمجھ کے کرتا ہوں تب سے ملانتے، واجب سمجھ کے کرتا ہوں جب سے ملانتے، جب سے میری نظر میں جنازہ حسن کا ہے، کیا کیا بتاؤں تم کو میں۔ جیسا کہ آپ علم میں ہیں مسلسل چل رہے ہیں اور ان کی پروگریس ماشاء اللہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس میں آپ بتاؤں بھی شامل ہیں۔ اسی میں میڈیکل سینٹر آپ کے لیے اضافہ کیا ہے، بہت بڑی آبادی ہے اور بہت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے مشاء اللہ اضافہ بھی ہو گیا ہے، مودی کے درمیان کافی تعاون بھی ہے، محبت بھی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس میں ایک آگاہ بیٹھے کے نام سے میڈیکل اور میڈیکل سینٹر وجود میں لایا گیا ہے، جس پر جامعہ کی کرم ہے اور ان کی بھی رہنمائی سے حاصل ہے۔ بہت کم وقت میں ان لوگوں نے ان برادران نے بڑی اچھی کوشش اور کوششیں کی ہیں اور بڑے پیمانے پر ویلفیئر کے کچھ کام انجام دیے ہیں، جن کا مختصر سا چند منٹ لے کے آپ کو میں آپ سے اور کچھ چیز پیش کرنا چاہوں گا۔
میڈیکل سینٹر کے کچھ سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر سید زیدی صاحب ڈاکٹر اللہ سے جان دے رہے ہیں اور اس میں سلسلے میں شروع کیا ہے کہ نرسری کی بنیادی ٹریننگ کرتے ہیں جو نرسری کے لیے ضروری ہے. میں نام دینا چاہوں گا کہ وقت میں جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے بنا ہے اور اس میں پروگرام جیسے میں کچھ سوال جواب رکھی جاتی ہے تاکہ آپ صحیح طور سے ہو سکیں کہ قائم ہو جائے اور ان کی ترجیح اس موضوع کی کیا کردار ادا کر رہی ہے. اس میں انعامات بھی ہے کہ بلڈ پریشر کے جو آلات ہوتے ہیں وہ بھی مفت تقسیم دی جائیں گے. میں درخواست کرتا ہوں قائد کے ساتھ سے کہ وہ یہ انعامات تقسیم کریں تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور آگے بھی یہ سلسلے جاری سارے رہیں گے. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا سے کیونکہ انعامات زیادہ ہیں آپ سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد اپنے نام کو حاصل کریں اور اپنے نشستوں کو واپس لیں جلدی تاکہ کم سے کم کو بہتر کیا جا سکے. سرٹیفکیٹ اور نام حاصل کریں. اس کے بعد شاستریہ معلوم میں بیگم نسیم فاطمہ بیگم احسن حیدر رضوی نسیم فاطمہ بیگم احسن حیدر رضوی ثانیہ مرتضیٰ اس کے بعد زہرا مرتضیٰ سیدہ نسیم زہرا سیدہ مختار سید شوکت حسین سیدہ حریفہ زینب ڈاکٹر سید شوکت حسین اور بڑے بھرپور انداز سے جاری ہے جس میں آپ عوام کی جو شرکت نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی قیادت ہے جو ملت صحیح کے مسائل حل کر سکتی ہے تو وہ نقی صاحب کی جو نقی ہے کہ جس نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی انداز سے اور خدمات کو انجام دیا ہے اور اس کا بھرپور قوم میں کسی مرحلے میں بھی تنہا نہیں چھوڑا. آپ ہمارا سے گزارش کریں گے کہ تنظیمی ڈھانچوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اس میں تشریف لائیں ہمارے ساتھ تعاون کریں جس اعتبار سے جس حیثیت کی کر سکتے ہیں. جو حضرات ہال سے باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہم والا گزارش کرتا ہوں کہ وہ اندر ہال میں تشریف لیں. تقریب شروع ہونے والی ہے. جو حضرات ہال سے باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر ہال میں تشریف لیں. اب آپ کے درمیان ہمیں مستقبل ہوں قائد ملت جعفریہ نمائندہ ولی فقی حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اسے تشریف لائیں اور قوم سے خطاب فرمائیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر بات کیجیے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد آل محمد آواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد فقد قال عليه الصلاة والسلام
الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما وقال علیہ الصلاۃ والسلام ہما امامان قاما فوقا. عزیزان گرامی، یقیناً توفیق خداوندی ہے کہ مجھے بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا. میں سب سے پہلے آپ تمام برادران و خاندان کو ولادت باسعادت حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکباد کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مولود شہید کی برکت سے ہماری زندگیوں کو بہتر گزارنے کی توفیق اور ہمت عنایت فرمائے. میں ان خاندان کو جنہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کیے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی کامیابی پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں ائمہ اہل بیت کا تو ہمیں مرکزی نقطے کی طرف توجہ دینی چاہیے. تشیع کا بنیادی اصول اور بنیادی نقطہ امامت ہے. دوسرے مکاتب فکر سے اگر تشیع کو الگ حیثیت ہے اور تشیع کی کا اپنا ایک تشخص ہے اور اپنی حیثیت ہے تو وہ امامت کی وجہ سے سب سے اہم چیز اور بنیادی بات اس میں دوسرے مکاتب سے راستے جدا ہیں مختلف ہیں تو ظاہر ہے وہ امامت کا اصول ہے. امامت ایک سوچ، ایک مکتب فکر، ایک نظام اور ایک سسٹم کا نام ہے. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں ہمیں ائمہ اہل بیت کی زندگیوں کو سامنے رکھنا ہے، ان سے سبق حاصل کرنا ہے، ان سے درس حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ وہ امام ہیں، ہم امامت کے قائل ہیں، ہم ان کو امام مانتے ہیں اور امامت کا مفہوم پیشوائی ہے، راہبری ہے اور رہنمائی ہے. عقیدت، محبت اپنی جگہ پر، خاندان نبوت سے محبت ہے، پیغمبر کرام قدر سے اور یاد سے محبت ہے، ائمہ اہل بیت سے بھی ایک عقیدت ہے اور محبت ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ امام ہیں اور امامت وہ نظام ہے، وہ سسٹم ہے جو اسلام کے تحفظ کے لیے اس کی بنیاد خود پیغمبر کرام قدر ہے. ظاہر ہے دین اسلام واحد الہی پیغام خداوندی جو پیغمبر کرام قدر نے دنیا تک پہنچایا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی، ایک سسٹم کی ضرورت تھی. اس سسٹم کا نام، اس نظام کا نام، اس طریقہ کار کا نام امامت. اور اسی کا راستہ روکنے کی کوششیں ہوئی، لوگوں کو امامت سے دور کرنے کی، امامت سے دور رکھنے کی کوششیں ہوئی. اور اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی اور امامت کو اپنا رول ادا کرنے کا موقع ملتا تو آج دنیا میں
یہ صورتحال نہ ہوتی اور یہ خرابیاں، یہ بگاڑ جو معاشرے کے اندر موجود ہے یہ یقیناً نہ ہوتا، امامت کا کردار ہوتا، عدل و انصاف دنیا کے اندر ہوتا، قسط و عدل ہوتا، جو نبیوں کا مشن تھا، جو انبیاء کا پیغام تھا، وہ قسط و عدل دنیا کے اندر۔ آج اگر امامت کو موقع ملتا، لیکن امامت کو رول ادا کرنے نہیں دیا گیا، رکاوٹیں کھڑی کی گئی، مختلف انداز اپنائے گئے۔ میں مناظرانہ انداز اختیار نہیں کرتا، 3 واقعات ہیں اہم جو تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے دعوت ذوالشیرہ کا، جس میں پیغمبر گرامی قدر نے قول کیا، عہد کیا علی ابن ابی طالب کے ساتھ، جب اٹھ کے انہوں نے پیغمبر کی مدد کا حامی بنی اور اعلان کیا کہ میں مدد کروں گا، تو پیغمبر نے کہا کہ آپ میرے وزیر ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے وسیع ہیں۔ زبان دے دی پیغمبر نے، اور اس کا پھر اعادہ کیا غدیر خود کے موقع پر، جب پیغمبر نے برملا اعلان کیا من تو مولا ہو وہذا علی المولا۔ یہ امامت کا سلسلہ تھا جس کو پیغمبر قائم کر رہے تھے، اور دنیا کے سامنے علی ابن ابی طالب کو بحیثیت امام کے، بحیثیت جانشین کے، بحیثیت ایک ایسی ہستی کے جو خصوصی تسلسل ہوگا پیغمبر گرامی قدر کی جدوجہد کا، اس کی جدوجہد اسی کا تسلسل ہوگی، اگرچہ عنوان اور ہوگا، اے علی میں تنزیل پہ جنگ کرتا رہا ہوں، لڑتا رہا ہوں، تم تعبیر پہ جنگ کرو گے اور لڑتے رہو۔ کوئی تسلسل ہے، عنوان بدلا ہوا، تو یہ اعلان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد سقیفہ بھی برپا ہوا، اور پھر ابو سفیان نے بہت سے لوگوں کو بلا کے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن علی ابن ابی طالب نے رد کر دیا اور قبول نہیں کیا، اور سمجھا کہ ایک سازش ہے، اور سازش کے تحت یہ شخص اپنا مفاد اور اپنی مقصد جو ہے پورا کرنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امامت ایک ایسا عنوان تھا، ایک ایسا ویژن تھا، ایک ایسا مکتب فکر تھا، ایک ایسی سوچ تھی، لائے عمل تھا جو پیغمبر گرامی قدر نے متعارف کرایا، لیکن اس کے راستے روکے گئے، اس کے صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کیا گیا، اور امامت کے کردار آپ کو مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں، مختلف نوعیت کے نظر آئے، لیکن کردار ایک ہے، موقف ایک ہے، لیکن اس کی رنگ مختلف ہے، اس کا انداز مختلف ہے، بات ایک ہی ہے، رہنمائی ہے۔ امامت کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو رہنمائی دی جا رہی ہے، لوگوں کو راستہ بتلایا جا رہا ہے، انداز بدلا ہوا ہے، لیکن اصل کوئی امامت کا کردار ہے جو ادا ہو رہا ہے۔ کربلا کے اندر ایک انداز تھا، ایک انداز امام حسن علیہ السلام نے اپنایا، دونوں نے ایک بات مشترک کی کہ اصولوں کو نہیں چھوڑا گیا، اصولوں پر کوئی سودا بازی نہیں کی گئی، اور اس کی مثالیں جو امام حسن علیہ السلام نے جو کردار اپنایا، اس کی مثالیں اس کے علاوہ بھی ملتی ہیں، خود پیغمبر گرامی قدر کی زندگی میں صلح حدیبیہ میں موجود ہے۔ وہاں بھی اگرچہ لوگوں نے مجبور کیا پیغمبر کو کہ محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے، اور اس طریقے پہ مکے میں داخل ہونے سے روکا گیا، اگلے سال بھی تھوڑی مدت کے لیے مکے میں آنے کے لیے کہا گیا، سب شرطیں قبول کر لی گئی۔ اصل مسئلہ اصلاح
مد نظر تھی. اصل رسالت کا جو کردار تھا وہ رہنمائی تھی، مصلحت امت کی طرف، مصلحت اسلام کی طرف رہنمائی. انداز اس کا مختلف تھا. کئی جگہ خیبر کی صورت میں جنگ لڑی جا رہی ہے، کئی جگہ خندق کی صورت میں جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن کہیں صلح حدیبیہ کی صورت میں صلح کی جا رہی ہے. وہ انداز مختلف ہے لیکن کردار ایک ہی ہے. جو رسالت کا کردار ہے رہنمائی، اور جو امامت کا کردار ہے لوگوں کی پیشوائی، وہی پیشوائی کا کردار ادا ہو رہا، اور وہی رسالت کا کردار ہے، وہی امامت کا کردار ہے. انداز مختلف ہے حالات کے حوالے سے. مین چیز، بنیادی چیز ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ دیکھ کے مختلف حالات میں مختلف قسم کے کردار سامنے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. انداز بدلے ہوئے، کردار ایک ہے، موقف ایک ہے، اقدام ایک ہے، بنیادی بات ایک ہے، مسئلہ ہے اور رہنمائی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسی دور میں امام خمینی نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی. فلاں کے ساتھ ہو سکتی ہے، میں نام نہیں لیتا، اور فلاں کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، فلاں کے ساتھ نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے بھی بنائے گئے، ان کے ساتھ تعلق بھی بڑھایا گیا. اصل مسئلہ تھا انقلاب کی حفاظت. اس دور میں انقلاب کی حفاظت ہو سکتی تھی، تب ممکن تھی جب فلاں شخص سے بائیکاٹ کیا جائے. تو اس لیے امام نے کہا کہ اس سے بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی. اور کچھ لوگوں کے ساتھ صلح اور مصالحت کا کردار ادا کرنے سے انقلاب کا تحفظ ہو سکتا تھا. مین بات، بنیادی بات انقلاب کا تحفظ. انداز بدلے ہوئے، اور وہ انداز جب انقلاب کا تحفظ یقینی ہو گیا تو وہی شخص جس سے کہا گیا تھا کہ اس سے صلح نہیں ہو سکتی، اس سے رابطے بڑھائے گئے، اس کے ساتھ تعلقات بڑھائے. یہ تسلسل ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. جیسے علی ابن ابی طالب نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. جب ان کے اقتدار کی پیشکش ہوئی، قرآن پر عمل کریں گے، سنت پر عمل کریں گے، تیسری شرط بھی قبول کریں گے، تو فرمایا کہ قرآن پر تو عمل ہوگا، سنت رسول پر تو عمل ہوگا، لیکن تیسری شرط قبول نہیں ہوگی. اور تیسری شرط قبول کرنے کی بنیاد پر حکومت کے خلافت قابل قبول نہیں ہے. خلافت چھوڑی ہے، حکومت چھوڑی جا سکتی ہے، اقتدار کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن اصولوں پر سودا بازی نہیں ہو سکتی. وہی تسلسل تھا، وہی انداز اپنایا حسن دہلوی نے. اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. آپ اصول کے جو شرائط ہیں ان کو پڑھیں، اس کے اندر وہ اصول جو جن کی حفاظت ضروری تھی وہ اصول اس کے اندر درج ہیں. اس پر اقرار لیا مخالف سے، مقابل سے. اور یہ بہت بڑی فتح ہے امام کی کہ وہ اصول جن پر امام کا بند تھے، ان اصولوں پر اقرار لینا مخالف سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی فتح ہے. اصولوں کو نہیں چھوڑا. اسی طریقے پہ جو مدینے کے اندر انکار بیعت ہوا تھا، وہ بھی اصولوں کو نہیں چھوڑا، بیعت سے انکار کر دیا، لیکن اصولوں پر سودا بازی قبول نہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات امامت ایک لائے عمل ہے، ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک ویژن ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر ہم اپنے مسائل اور مشکلات کا حل چاہتے ہیں، آج کے دور میں بھی اگر ہم بحرانوں کا حل چاہتے ہیں، آج ہم چیلنجوں کا اگر سامنا کرنا چاہتے ہیں انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نظریہ امامت سے استفادے کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی سے. انفرادی زندگی میں بھی ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی ان سے رہنمائی کی ضرورت ہے. عقیدت، محبت، تعلق، عشق و جنون یہ اپنی جگہ پر ہو، یہ اچھا ہے، لیکن اصل یہ دوسرے بزرگوں کی طرح نہیں ہے جن سے
ان کے کردار سے، ان کے عمل سے کوئی غرض واسطہ نہیں ہوتا۔ اہم اہل بیت امام ہے، اور امام کا کردار ہے پیشوائی اور رہنمائی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے کردار سے اور ان کے عمل سے، ان کی سیرت سے ہدایت حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرے۔ اور وہ رہنمائی جیسے 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے ان کی سیرت و کردار رہنمائی کا باعث تھی، اس محدود ماحول میں، اس ایک بہت ہی ایسے ماحول میں جہاں اس قسم کی ترقی یا شعور یا یہ جو صورتحال آج ہے، جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے آخری حدوں کو چھو چکی ہے، یہ صورتحال وہاں نہیں تھی۔ سادہ معاشرہ تھا، سادہ سوچ تھی۔ جس طریقے میں وہ سادہ لوگ، اس زمانے کے لوگ ان کے کردار سے استفادہ کر سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امامت کا کام ہے اصولوں کو، اصول اور نقوش چھوڑنا، اور امامت کے اصول چھوڑے ہیں، انہوں نے نقوش چھوڑے ہیں۔ امامت تعبیر ہے، تشریح ہے رسالت نے جو پیغام دیا، جو وحی الہی دی، جو پیغمبر گرامی قدر کی جو تعلیمات تھی، اس کو عملی انداز میں اس کو پیش کرنا، اس کو منطبق کرنا معاشرے پر، اس کی شرح کرنا، اس کی تشریح کرنا، تعبیر کرنا، یہ امامت کا کام ہے۔ اور امامت نے جو تشریح کی ہے، وہ تعبیر کی ہے، وہ صرف اس دور کے لیے نہیں کی، آج کے دور کے لیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنے وجود تشخص اور اپنی عظمت کی بقا کے لیے بھی امامت کی رہنمائی سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس معاشرے میں ہم موجود ہیں، اس معاشرے میں ہم کی کوئی بھی اقدام عملی اس وقت تک نہیں کر سکتے پاکستان کے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں، معاشرتی سطح پر جو اقدام ہم کریں، اپنے حقوق کے لیے جو اقدام کریں، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی دوسروں کی حمایت کی ضرورت ہے۔ یہ جدوجہد ہم نے خود کرنی ہے، یہ جنگ ہم نے خود لڑنی ہے، اور یہ جنگ ہم نے لڑی ہے، اپنے حقوق کی جنگ لڑی، ہم نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی، اور اس جدوجہد سے ہم نے استفادہ کیا کربلا کی جدوجہد۔ کربلا کی جدوجہد حقیقت حقوق کی جنگ ہے، حقوق انسانی کی جنگ ہے۔ اب اسلام نے جو حقوق دیے ہیں لوگوں کو، ان کی جنگ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ہم جب اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، اور ہم نے لڑی اس ملک کے اندر۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک شائع کیا تھا اپنے ہینڈ بل، کیا کھویا اور کیا پایا، آج سے کوئی 22 سال پہلے، تقریباً 22۔ اور اس وقت اسمبلی میں جب شریعت بل پیش ہوا، اور اس شریعت بل کے اندر بہت سی ترمیمیں ہم لائے، اور جب پیش ہوا تو آج بھی اس ہینڈ بل کے اندر موجود ہے، اور مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ ایک سنی اہل سنت مکتب فکر دینی جماعت کے ایک نمائندے نے جو ترمیم ہم نے تیار کی تھی شریعت بل کے اندر، وہ ہم نے پیش کرائی ایک سنی مکتب فکر کے نمائندے کے ذریعے، اور آج اسمبلی کے نگاہ پر موجود ہے۔ اس نے کہا کہ فقہ جعفریہ کے لوگ یہ ترمیم چاہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ان کی یہ ترمیم قبول کر دی جائے۔ تو شریعت بل کے اندر وہ ترمیم قبول کر دی گئی۔ مجھے یاد آتا ہے اس وقت تمہیں پاکستان کو بنے 42 سال ہوئے تھے، اور آج 22-23 سال مزید گزر چکے ہیں۔ شریعت بل میں بہت سے اس میں آرائشیں تھیں، بہت سے اس کے اندر ایسی باتیں تھیں جو ہمارے حقوق کے لیے رکاوٹ بن سکتی تھی۔ ہم نے ان تمام آرائشوں کو شریعت بل سے نکالا، اور جو ترمیمات ہم دینا چاہتے تھے وہ ترمیمات ہم نے قومی اسمبلی کے ذریعہ، پارلیمنٹ کے ذریعہ منظور کروائی۔ یہ ہمارے لیے گجرات ایک نمونہ ہے شریعت بل کی جو تحریک چلی، اس کے اندر کس انداز میں اپنی شریعت بل کی بات دور اپنے ہاتھ میں لی، اور ہم آرام دستے کے طور پر شریعت بل کے اندر کام کرتے رہے۔ میں جانتا ہوں بات کرنے شریعت کے اندر شریعت کا نام دینا بہت مشکل ہے، بہت خاص کر اگر دوسرے مقاصد فکر کی طرف شریعت کے نفاذ کا نام آئے تو ہمارے لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس ملک کے اندر ہم ایک وجود رکھتے ہیں، ایک حقیقت رکھتے ہیں، ہماری ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے،
ہمیں خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسائل کو فیس کرنا چاہیے. اپنے شریعت دل کو اس انداز میں فیس کیا. دینی جماعتوں کا فورم بنا ہوا تھا جس کے اندر شریعت دل میں ہم پیش تھے اور پھر شریعت دل اس انداز میں منظور ہوا کہ اس میں شیعہ نے حیدر کرار کے حقوق پر زد پڑنے والی کوئی دفعہ اس کے اندر کوئی کلمہ بھی اس کے اندر موجود نہیں تھا. یہ حقوق کی جدوجہد ہم نے خود لڑی اور ہم نے خود لڑنی ہے. دوسروں سے تعاون دینا ہے. انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کو بتائے نہیں, دوسروں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں, دوسروں کو اپنے آپ سے متنفر نہ کریں. ہمارے حقوق ہیں اور یہ کسی کے خلاف نہیں ہے. میں کہتا رہتا ہوں رضاداری سید الشہداء ہمارا شہری حق ہے, ہمارا بنیادی حق ہے. یہ کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہے. آزاداری جزیدیت کے چہرے سے نقاب اگڑنے کے لیے کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہے. ہم اس انداز میں اگر لے کر چلے اور اسی طرح سے ہماری مجالس بھی ایسی ہونی چاہیے کہ تمام مناطق فکر اس کے اندر شرکت کریں اور ہم تشیع کا روشن چہرہ منطقی اور علمی انداز میں اگر ہم پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے پاکستان کی اس صورتحال کے حوالے سے. اور یہی انداز ہم نے اپنایا. تشیع کی حقوق کی ہم نے جنگ لڑی. کربلا کی جنگ سے, کربلا کی اس جدوجہد سے اور اس قیام سے استفادہ کرتے ہوئے ہم نے وہ بھی حقوق کی جنگ تھی, ہم نے بھی حقوق کی جنگ لڑی. لیکن جب معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم آئیں گے, جب پاکستان میں ہم ایک اچھا نظام, ایک عادلانہ نظام, ایک عادلانہ سسٹم کی بات کریں گے تو پھر ہمیں امامت کا وہ کردار جو معاشرے کے اصلاح کے لیے تھا, امامت کا وہ کردار جو پورے معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے تھا, اس سے استفادہ کرنا ہوگا. اور وہ کردار وہاں تک محدود نہیں ہے, اس سوسائٹی تک جو سادہ نوعیت کی سوسائٹی تھی اس تک محدود نہیں ہے. آج جب علوم اپنی منتہا کو پہنچ چکے ہیں, ترقی کے معراج کمال کو چھو چکے ہیں, جتنے بھی علوم ہیں اور جتنے بھی سسٹم ہے اور جتنے بھی نظام ہے اور جتنے بھی نظریات ہیں, سب اپنے آخری معراج کمال کو پہنچ چکے. آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نظام امامت کو اس انداز میں متعارف کرائیں کہ سوسائٹی کے, معاشرے کے, پاکستان کے اور عالم بشریت کے تمام مسائل کے حل کا ذریعہ بن سکے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امام کے کردار کو, آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ ان کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے جو کردار انہوں نے معاشرے کے اصلاح کے لیے انجام دیا, اصولوں پر قائم رہتے ہوئے جو کردار انجام دیا, اس قسم کی اگر صورتحال پیش آئے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم نے اپنے حقوق کی جدوجہد کرنی ہے تو ہمیں کربلا کی جدوجہد سے بھی استفادہ کرنے سے گریز نہیں کرنا ہے. اور اگر ہمیں کبھی علمی آبیاری کی ضرورت پڑے, کبھی اسلامی کلچر اور تہذیب کو متعارف, اور بہت بڑا مسئلہ ہے اسلامی کلچر, اسلامی تہذیب بہت بڑا مسئلہ ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے لیے اسلامی تہذیب سے روشناس ہونا اور اسلامی تہذیب کو رائج کرنا ہے. بہت بڑی جنگار ہے, بہت بڑا حملہ ہے اسلامی تہذیب پر, اسلامی تہذیب سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اور غیر اسلامی تہذیب کو رواج دینے کے لیے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو فروغ کے لیے صادقین علیہ السلام کے کردار سے استفادہ کریں. جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور بنی عباس کی حکومت جب قائم ہو رہی تھی تو ایک دور تھا, ایک خلا تھا. اس خلا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام صادق علیہ السلام, باقر علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام نے جو اسلامی تہذیب کے فروغ میں کردار ادا کیا, آج اس کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اسلامی مکاتب فکر کے اندر جو محبت اہل بیت موجود ہے, اسلامی مکاتب فکر میں جو اچھی باتیں اور بہتر ان کے نظریات اور ان کے افکار موجود ہیں, یہ انہی کی میں سمجھتا ہوں کہ احسان ہے صادق علیہ السلام کا. ایک شخص کہتا ہے میں داخل ہوا مسجد طوفا میں, جب میں نے دیکھا کہ وہاں 4000 سے زائد لوگ موجود تھے, جس میں سے ہر شخص کہہ رہا تھا کہ حدثنی جعفر محمد صادق, یہ حدیث مجھے امام جعفر صادق نے بیان کی.
وہ صرف شیعہ نہیں تھے، ہر مکتب فکر کے لوگ تھے۔ اسلامی کلچر کو، اسلامی تعلیم کو جس انداز میں پھیلایا اس انداز کو بھی ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ملک کے اندر جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں اہل بیت کی سیرت و کردار سے استفادے کی ضرورت ہے۔ ان کی وہ سیرت و کردار جو عالمی سطح پر ہمارے لیے رہنمائی کا کردار ادا کرتی ہے، جو عالم انسانیت کے مسائل کو حل کے لیے، جو معاشرے کے مسائل کو حل کے لیے، اصلاح کے لیے جو ان کے اقدامات تھے، ان سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھا کے لوگوں کے لیے امامت کے کردار کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا گروہ ہے جو محدود عقائد ہے، اس کے محدود سرگرمیاں ہیں، اس کو عالمی مسائل سے، معاشرے کے مسائل سے، مسلمانوں کے مسائل سے اس سے کوئی غرض و واسطہ نہیں ہے۔ لگتا ایسے ہی ہے، اس لیے کہ ہمارا رول اور ہمارا کردار اجتماعی میدان میں بہت کمزور ہے۔ ہمارے علماء اپنی سطح پر، اپنی محفلوں میں، اپنے بارگاہوں میں، اپنے مجالس میں جو کردار ادا کرتے ہیں لوگوں کے اصلاح کے لیے، لیکن لوگوں کو یہ پیغام نہیں پہنچتا کہ یہ جو اصلاحی پیغام ہے یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے، حتیٰ کہ انسانی معاشرے کے لیے، اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں، ان کو پیشوا مانتے ہیں، ان سے رابطے اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں جو عالم بشریت کے پیشوا اور رہبر۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، صرف شیعوں کے لیے نہیں، صرف کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے اور منطقے کے لیے نہیں، بلکہ ہدایت کا چراغ ہے بشریت کے لیے، نجات کی کشتی ہے انسانیت کے لیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کردار کو اجاگر کرنے کے لیے، اس رول کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، امامت کا تعارف خود بھی پیدا کرنا چاہیے اور امامت کے کردار کو اور رول کو دنیا کو متعارف کرانے کی بھی ضرورت ہے۔ آج یہ جو کوششیں ہم کر رہے ہیں اس میدان میں، ملی یکجہتی کونسل کا دوبارہ احیا ہوا جس میں دینی مکاتب کی فکر اکثریت اس کے اندر موجود ہے اور جو نہیں ہے وہ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک اصلاحی عمل ہے، یہ بھی ایک اصلاح کا عمل ہے۔ ابھی اس کی بنیاد پر 27 رمضان کو یوم پاکستان منانے چلے ہم، ملی یکجہتی کونسل نے اعلان کیا کہ سن 1947 میں جب پاکستان بنا تو اگست کا مہینہ تھا، 14 اگست 27 رمضان کو بھی، اب بھی اگست کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دوبارہ ہے۔ اس لیے ہم بحیثیت امت مسلمہ کے حصہ ہونے کے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یوم پاکستان منائیں 27 رمضان کو، اور اسی طریقے 28 رمضان کو یوم القدس جو منایا جا رہا ہے وہ ملی یکجہتی کونسل کے اشتراک سے منایا جا رہا ہے۔ اس دفعہ ہمارا جو یوم القدس ہوگا صرف وہ ہمارا نہیں ہوگا بلکہ دوسرے مکاتب فکر بھی یوم القدس منائیں گے سب مل کر۔ یہ ایک اصلاحی عمل ہے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے جو کوششیں ہیں یہ وہی کوششیں ہیں جو کی ماخرت و اشرن ولا قتلن ولا مفسدن ولا ظالما، میں کسی گھمنڈ کی خاطر، کسی فتنہ و فساد کی خاطر، کسی تکبر و غرور کی خاطر نہیں نکلا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنی نانے اور نانے کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ وہی اصلاح ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جو پیغمبر الہی کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا مشن ہے، میرا ہدف، میری جدوجہد اصلاح کرنا ہے جتنا میرے پاس ہے، وہی اصلاح جو ہے سید الشہداء نے اپنے قربان میں فرمائی، یہ اصلاح کرنا، اس معاشرے کی اصلاح، عدل و قسط کا نظام، لیقوم الناس بالقسط، انبیاء کا مشن ہے، قسط و عدل کا قیام، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس معاشرے میں، اپنے حقوق کا تحفظ، اپنے معاشرے میں اصلاح اور انہیں علوم اہل بیت سے روشناس کرانا۔ اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پورے معاشرے کو تعلیمات آل محمد سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے، پورے معاشرے میں اصلاحات کے عمل کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو اصلاحی عمل جو جدوجہد اصلاح کی ہے اس میں حصہ دار ہونا، شریک ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔
ملی یکجہتی کونسل میں ہم شریک ہوئے. 2 باتیں میں کہہ دوں. پہلی بات تو یہ بھی جب ملی یکجہتی کونسل کا اجرا ہونے لگا ہمیں دعوت ملی تو ہم نے کہا کہ جہاں تکفیری ہوں گے وہاں ہم نہیں بیٹھیں گے. بڑے تعجب سے انہوں نے دیکھا. میں نے کہا تکفیریوں کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ صحافیوں کے لیے بھی ایک نیا کلمہ تھا. تکفیری کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تکفیری وہی ہے جو کافر صاحب ہے جن نے کفر کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں جو لوگوں کو کافر بناتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے کہ اس دور میں جو جدوجہد جاری رہی ہے اتحاد عبادت کی جو فضا بہتر بنانے کی جدوجہد جاری رہی تشیع کی عظمت کے لیے اور تشیع کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد تھی. اس میں تشیع مین اسٹریم کے اندر موجود ہے. تکفیری ایک کونے میں کھڑے کر دیے گئے ہیں زندگی کے ڈیر پر مین اسٹریم کے اندر وہ موجود ہے. اس کے بعد جب میں نے بات کی کہ تکفیریوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کہا گیا کہ ہم ایک قرارداد پاس کرتے ہیں جس میں ہم یہ کہیں گے کہ شیعہ مسلمان ہیں. میں نے کہا مجھے ایسی قرارداد کی ضرورت نہیں. آپ کمزور ہیں. کل آپ کے خلاف جلدار آئے گی طلاق کے اور بیویوں کی طلاق کے اور دوسرے فتوے جب آئیں گے تو ہم پیچھے آ جائیں گے. یہ جلدار ہم برداشت کر سکتے ہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے اس پہلو سے اس قرارداد کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں اور ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. ہم ایسی جلداروں کو برداشت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. ان جلداروں کا توڑ بھی ہم جانتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو ہم نے ایک گندگی کے ڈھیر تک پہنچا دیا ہے مین اسٹریم کے اندر موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی فتوے کی بنیاد پر اپنی شناخت نہیں کروانا چاہتا. میں ایک حقیقت کو یعنی تشیع پاکستان کے اندر ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو کسی فتوے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. میں قرآن و سنت کو براہ راست بہتر سب سے بہتر سمجھ سکتا ہوں. مجھے کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی حیثیت کو تشیع کی عظمت کو تشیع کے وقار کو تشیع کی حیثیت کو برقرار رکھنے میں رول ادا کیا. ہم ایک حکمت عملی کے ساتھ اس ملک کے اندر چل رہے ہیں. ایک واضح اور روشن حکمت عملی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا لوگوں کو کہ کسی کے پاس کوئی مشورہ ہے مفید کوئی رائے ہے کوئی راستہ بتا سکتا ہے تو اس راستے پر غور کریں گے اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر کوئی راستہ نہیں ہے تو بہتر حکمت عملی وہی ہے جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے. اس سے ہٹ کر کوئی دوسری حکمت عملی قوم کے لیے بہتر نہیں ہے. ہم نے رابطے کیے. ہم چھوٹے سے چھوٹے فرد سے لے کر ذمہ حکومتی عہدیدار سے لے کر صدر تک اور وزیر اعظم تک ہم نے رابطے کیے مسائل کے حل کے لیے اور اس سے کچھ نہ کچھ نتائج بھی سامنے آئے. وزیر اعظم کی میٹنگ میں جہاں چیف آف اسٹاف بھی تھا جہاں ISI کا سربراہ بھی تھا جہاں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا وہاں دو انداز میں ہم نے اپنے موقف کو پیش کیا اور اس انداز کو پیش کیا کہ جس سے شیعہ سنی کی بو نہیں آتی تھی. میں نے پہلے نفی کر دی تھی کہ اس ملک کے اندر شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. اس ملک کا پروگرام کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تشیع کے خلاف غلیظ زبان استعمال کریں اور پھر تشیع کی جان کے دشمن بن جائیں. اس سے روکنا ہوگا. پاکستان کی سالمیت کے لیے داخلی سلامتی کے لیے شدید خطرات لائے ہیں. میں آج آپ کے توسط سے متوجہ کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے طالب علم کو بند کرنے میں ابھی کوئی رول ادا نہیں کیا. کمی آئی اس لیے کہ ہم نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی
5 دن کے نوٹس پر تاریخ تشیع پاکستان بلکہ تاریخ تشیع بر صغیر کی سب سے بڑی علماء کانفرنس 5 دن کے نوٹس پہ کوئی اشتہاری مہم نہیں چلائی، کوئی تشہیر نہیں دی، کوئی پوسٹر نہیں چھاپا، کچھ بھی نہیں، صرف رابطوں پر 5 دن کے وقفے پہ ہم نے نوٹس پہ ہم نے کانفرنس کی، تاریخی کانفرنس کی، بر صغیر میں ایسی کانفرنس نہیں ہوئی۔ اور مین شاہراہ اسلام آباد کی قلب اسلام آباد میں علماء کی تاریخی ریلی، جو تاریخ پاکستان میں ایسی ریلی منعقد نہیں ہوئی۔ اس میں بہت سے سوالوں کے جواب ہیں آپ کے لیے بہت سے سوالوں کے جوابات ہیں اس علماء کانفرنس کے اندر۔ اتنے بڑے علماء نے حاضر ہو کر اس موقف کی تعریف کی، اس طرز عمل کی تعریف کی، اس حکمت عملی کی تعریف کی جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے۔ اس میں آپ کے سوالوں کا جواب مل رہا ہے، آپ کے سوالات کے جواب، اس کے اندر جوابات موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اس سوالوں کے جوابات موجود ہیں، اور برابر کا پیغام پہنچ چکا کہ ہم ایک حقیقت ہے اس ملک کے اندر، ہمارا ایک وجود ہے، اور یہ لوگ جو آئے ہیں یہ نمائندگی کرتے ہیں پورے پاکستان کے عوام کی، کروڑوں عوام کی نمائندگی کرنے والے یہ علماء کرام موجود ہیں، یہ اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، حجت تمام ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو اقدامات ہیں پھر آگے چل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک کامیابی کی، بہت بڑی کانفرنس تھی، جس میں تمام لوگوں کے لیے ان کے لیے اس کے اندر موجود ہے، جوابات موجود ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو تشنا چھوڑا ہو اس کانفرنس میں، جو بھی آپ سوال کریں گے یہ علماء کانفرنس اس کا جواب ہے، اس کا ایک عملی جواب ہے اور ایک واقعی جواب ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے، حکمرانوں کے لیے اور سازشی عناصر کے لیے جو تشیع کے خلاف سازشیں کرنے والے۔ اس کے بعد بہت سے اقدامات ہو رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تیار رہیے، ہم انشاءاللہ ایک تنظیمی کنونشن کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف بھی آپ کو شاید بلاوا آئے۔ قائد کے فرمان پر، قائد کے فرمان پر، سید کے اعلان پر، سید کے اعلان پر، امامت سے رہنمائی لیتے ہوئے، امامت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے، ہدایت حاصل کرتے ہوئے، اور حسن مجتبیٰ کی شخصیت سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں کو، انفرادی اجتماعی زندگیوں کو اپنے اچھے انداز میں ڈھال سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے کے اجتماعی میدان میں بھی ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، تشیع کی عظمت اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ہمارے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ہمارے آپ نے اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، امامت سے اور امام حسن علیہ السلام کی سیرت و کردار سے استفادہ کی توفیق عنایت فرما، شر شیطان شر دشمنان سے اپنے اقدامات میں رکھ، بار بار اس مشکل میں ان کی مشکل رفع فرما، جن کو مسئلہ درپیش ہے ان کا مسئلہ حل فرما، بار بار پریشانیاں دور فرما، رزق میں، مال میں، صحت میں برکتیں عائد فرما، جو تندرست ہے فراغ دستی عنایت فرما، جو بے روزگار ہے روزگار عنایت فرما، بار بار جو مقروض ہے قرض ادا فرما، جو اسیر ہے رہائی عنایت فرما، جو بے اولاد ہے جو بھی آباد فرما، خوشیاں نصیب فرما، سلامتی اور خیر عنایت فرما، اتحاد عبادت کی برکت سے مالا مال فرما، دشمنوں کی عدالت ناکام فرما، دلوں میں جو آزاد ہے تو مزاج صدور میں پوری فرما، ہم سب کی توفیقات خیر لے جا کہ کبھی بھی ایسا موقع ہوتا ہے، ہمیں ایسا نہیں کیا کہ ہمیں مایوس کیا ہو، ہر دفعہ سوالات آپ عوام براہ راست پوچھے کر سکتے ہیں، اور وہ براہ راست آپ کو جواب دیں گے، بیچ میں اس میں کسی قسم کا کوئی فکر نہیں لگا ہوا۔ اس سے پہلے میں یہ اعلان کرتا ہوں، آپ نے بھی کہا ہے کہ تربیت کی کمی بہت زیادہ مسائل پیدا کرتی ہے، یہ فوکس اس دفعہ ہمارا ہے کہ طالبوں کی ایک تربیت کا نظام کریں گے تو آپ پورے ملک کی سطح
نشست اور دو شبیر ہوا 15,000 مبارک بروز ہوتا ABC کے لائن میں ٹھیک 9 بجے حسینیہ لائن میں منعقد ہوگی. تو یہ شیعہ علماء کونسل کی جانب سے ہے. تمام لوگوں کی شرکت کی درخواست ہے. یہ بھی نشست 15,000 مبارک بروز ہوتا ٹھیک 9 بجے شب اذان حسینیہ ABC کے لائن میں منعقد ہوگی. آپ لوگوں کی شرکت کی درخواست ہے. اس کے بعد کچھ سوالات میرے پاس آ چکے ہیں. آپ لوگوں کے لیے سوالات کا آپشن موجود ہے. آپ ہاتھ اٹھائیں گے, بردر الفقار آپ کے پاس کارڈس مائک لے کر آئیں گے اور آپ کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا. میں کوشش کروں گا دوستوں سے کہ سوال جو ہے وہ ڈھیل نہ ہو, سوال میں تسلسل ہو. اور اس کے بعد جو بھی قومی صورتحال ہے, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ مذہبی ہو, چاہے جس قسم کی بھی ہو, اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں. سوال پرانی نہ ہو, سوال کے اندر تقریر نہ ہو. میں سب سے پہلے ایک سوال میرے پاس ہے قائد جعفریہ سے ملتمس ہوں کہ کیا کہیں گے شیعہ علماء کونسل موجودہ جو الیکشن آنے والے ہیں اس میں کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن کرے گی یا خود انڈیپینڈنٹ حیثیت سے اس الیکشن میں حصہ لے گی؟ اس سلسلے میں کیا پالیسی آپ کے پاس ہے؟ ہم آپ کا اشارہ اس کو سننے کے لیے. رابطوں کی حد تک ہیں, اس سے آگے باہمی مل کر انتخاب کرنے کے لیے کوئی لائے عمل کی حد تک نہیں پہنچے. ہمارے بھی رابطے ہیں اور رابطے جاری ہیں. ابھی کیونکہ ماہ رمضان ہے جس کا وقف آیا ہے, ماہ مبارک کے بعد مزید رابطے ہوں گے. اور اس سلسلے میں ہمارا سیاسی سیل جو ہے وہ بھی وجود میں آ چکا ہے. ماہ مبارک کے بعد ہم اس کا اجلاس بلائیں گے اور اپنے سیاسی لائے عمل کا اعلان کریں گے. ماشاء اللہ. ایک ابھی آپ نے صرف بل کے حوالے سے بات کی تھی. ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ 295A کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں جس میں تفویض کرنے کی سزا 14 سال معین کی گئی تھی. 2 قسم کے ابھی 2 ایکٹ تھے, 2 قانون تھے جن کے بارے میں جو زیر بحث رہے. ایک تھا اینٹی ٹیررزم, انسداد فرقہ واریت. انسداد فرقہ واریت کے حوالے سے ایک بل تیار ہو رہا تھا. تو ایک بل تیار ہوا, اس کے مقابل میں ہم نے بل تیار کیا ان کو دینے کے لیے. اور میں پہلے بھی بیان کر چکا, ایک بصیر نقوی صاحب تھے جو وہاں ہمارے ڈرافٹ مین تھے وزارت قانون میں نے ان کی طرف یہ بھیجا یہ بل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنایت خاص ہے مولا کی کہ اس کے ڈرافٹ میں کوئی کی بھی کمزوری بھی نہیں ہے. وہ بل تیار کر رہے تھے لیکن, اور ایک اور بل ہم نے تیار کیا تھا تحفظ ناموس صحابہ بل کے لیے. ہم نے جو اقدامات کیے اور جس طریقے سے اس کو ناکام بنایا اس کی کہانی ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں. ہم نے کہا اگر ناکام ہو گئے ہم اسمبلی میں اور اس کو رد نہ کروا سکے تو اس کے مقابل میں ہم نے بل تیار کیا تھا تحفظ ناموس مصطفیٰ بل, کہ اگر پیغمبر کے صحابی کی توہین کے لیے آپ کہتے ہیں سزائے موت, تو جو پیغمبر کو پالنے والا ہے اس کی توہین کے لیے کتنی سزائے موت ہے. وہ بل اب تک تیار موجود ہے لیکن چونکہ اس دوسرے بل کو اپنے پاس نہیں ہونے دیا اسمبلی میں, وہ بھی ایک لمبی داستان ہے. جیسے شریعت بل کے بارے میں نے آپ کو بتایا, اس طرح ناموس صحابہ بل کے حوالے سے بھی ہم نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اور اب تو ناممکن ہو گیا اس کا اسمبلی میں پیش ہونا, کیونکہ جہاں سے وہ یہ پھر سیاسی بات آ گئی, جہاں سے وہ کامیاب ہوتے ہیں تیسری چوتھی بار ہے کہ ہم ان کو ان کے مرکز میں شکست دے رہے ہیں. یہ سیاسی عمل کی یہ معمولی کامیابی نہیں ہے. دشمنوں کے گھر میں ان کو شکست دینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہم نے ان کو وہاں بھی شکست دی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کے کسی بل کو کامیاب نہیں ہونے دیا. یہ اس سے بڑی شکست ان کو دی. اور تحفظ ناموس مصطفیٰ بل کی ابھی نوبت نہیں آئی
اور اس لیے ہم نے وہ تیار کیا تھا، یہ بھی تیار کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ہوا کہ 295 کا اضافہ کر کے الگ بل نہیں آیا، انسداد فرقہ واریت بل الگ بل نہیں آیا، لیکن 295 کی شکل میں اس کی سزا 10 سال کر دی گئی۔ جو کسی مذہب کی توہین کرے یا اس کو مذہب کے اس کے خلاف کو بات کرے، نفرت پھیلائے، تشیع کے خلاف تکفیر اسی زمرے میں آتی ہے جو شیعوں کے بارے میں غلیظ زبان یا غلیظ فتوے دیتے ہیں، ان پر 295 لاگو ہوتا ہے، جس کی سزا 10 سال ہے، اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بل یہ موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ اس میں آگے بڑھیں، لوگ گھبراتے ہیں پرچہ درج کرانے میں اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ پرچہ درج کرائیں گے ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور ان کو تحفظ فراہم کریں گے۔ مدعی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے مسئلے جو آگے بڑھتے نہیں، اقدام آگے نہیں بڑھتا۔ مدعی بنے آپ، جو لوگ مدعی بنیں گے ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کو تحفظ دیں گے، اور اس طریقے پہ 295 کے ساتھ ایک اور دفعہ بھی آپ کو شامل کرنی پڑے گی۔ 295 کے ساتھ ایک اور دفعہ شامل کر کے پرچہ درج کرانے کی کوشش کیجیے، تاکہ یہ جو تکفیری مہم ہے جو اب تو خاتمے کی حد تک ہے، لیکن اس کو بالکل ہی ختم کیا جائے۔ ایک سوال ہے، ہم پاکستان کے شیعہ ولی فقیہ کے ہاتھوں کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں یا کس طرح ان کی حمایت کو بھرپور انداز سے ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ ولی فقیہ کے میں سمجھتا ہوں کہ ولی فقیہ کے جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کا نقطہ نظر ہے، جو ان کے پیغامات ہیں، جو ان کا مشن ہے، اس کو آگے بڑھا کر ہم ان کے ہاتھ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اہل بیت کی جو اصول اور نقوش ان کی سیرت کے اندر موجود ہیں، اس سے استفادہ کر کے ہم آج کے معاشرے میں اصلاح قائم کر سکتے ہیں، معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جیسے لوگ کہتے ہیں، ان کے جو اصول انہوں نے بتائے، جو نقوش چھوڑے، جو سیرت و کردار کے ان کے نشانیاں موجود ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے ذریعے ہم معاشرے میں اصلاح کر سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس طرح ولی فقیہ کا جو مشن ہے، ولی فقیہ کا جو پیغام ہے، ولی فقیہ کا جو نقطۂ نظر ہے، ان کے جو نظریات ہیں، عالمی سطح کے نظریات ہیں یا امت مسلمہ کی سطح کے نظریات ہیں، ان نظریات کو عملی جامہ پہنانے سے ہم ان کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں یہ امتیاز حاصل ہے، ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے امام خمینی کے نظریات کو بھی اس ملک کے اندر عملی جامہ پہنایا، ولی فقیہ کے نظریات کو بھی اس ملک کے اندر عملی جامہ پہنایا، ایسا عملی جامہ پہنایا کہ اس کی کوئی نظیر کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتی۔ مطلب میرے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت میں اتنے گمبھیر صورتحال کے باوجود لوگوں کو درخواست میں شہید کیا گیا ہے۔ آپ پورے پاکستان میں ہر شہید کے گھر جاتے ہیں، لیکن وہاں اتنے سخت حالات ہونے کے بعد آپ ابھی تک تشریف نہیں لے جا سکتے، جس کی وجہ سے وہاں کے عوام آپ سے ناراض ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہم پاکستان میں دوسرے یا تیسرے درجے کے شہری ہونے کے لوگوں کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم یہ ناکام بنے ہیں۔ ابھی ایک معمولی خبر پر چیف جسٹس نوٹس دیتا ہے، اس کے کوئی اتنے سارے شیعہ قتل ہو رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کو پھانسی پہ 3-4 بندوں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، لیکن ہمارے اتنے لوگوں نے قاتلوں میں کسی ایک کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا۔ اسلام آباد میں 68 وہاں قرارداد پاس ہوئی، 68 کے سرجنوں کو اگر بیداری فائل پہ کوئی سب نہیں کرتے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری ہیں، لیکن یہ اعلان باقی ہے، عملہ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ نہیں، میں ایک سیکنڈ عرض کرتا ہوں۔ قبلہ یہ فرما رہے ہیں کہ گلگت کے حالات، بلتستان کے حالات، گلگت کے حالات اسپیشلی پچھلے دنوں بہت زیادہ خراب ہوئے۔
آپ نے وہاں کا دورہ نہیں کیا، ایک سوال ان کا یہ ہے۔ دوسرا، پھانسیوں کا کوئی سلسلہ کہ ہمارے جو دشمن یا ہمارے جو قاتل تھے وہ پھانسی پہ نہیں چڑھے، اور جس کی وجہ سے مایوسی کی ایک صورتحال کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ گلگت کے حوالے سے میں کروں کہ ہم نے ان کے موقف کے لیے جتنے بھی ضروری اقدامات تھے، ان کے موقف کو حکمرانوں تک پہنچانے میں، ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات تھے وہ ہم نے کیے، اور ان کے جو مسائل تھے، جو مشکلات تھیں، وہ حکمران تک پہنچائیں، اور یہ علماء کا مقصد بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہدف اور مقصد یہی گلگت میں ہونے والی زیادتیاں تھیں، اور اب بھی اس کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہیں وہ میرا رابطہ ہے مسلسل۔ رات 3 بجے بھی مجھے وہاں سے خبر ملی، اور اس سلسلے میں میں نے ان کو ہدایات دی کہ انہیں یہ کرنا چاہیے، یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک یہ مسئلہ ہے پھانسیوں کا، تو آپ کے علم میں ہے کہ 68 آدمیوں کی، بلکہ زیادہ کی ایک لسٹ پڑی ہے اسلام آباد میں، جن کو سپریم کورٹ سے ان کی سزائیں، اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں۔ ہم نے بار بار توجہ دلائی ہے، حتیٰ کہ صدر کے ساتھ ملاقات میں بھی ہم نے توجہ دلائی، لیکن تاحال حکومتیں اس سے نس سے مس نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم اس سلسلے میں اقدامات کر رہے ہیں، اور ہماری جدوجہد اور ہماری یہ سلسلے میں جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، اور انشاءاللہ ان کوششوں میں ہم کامیاب ہوں گے۔ سلسلے میں کوئی پیش رفت بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی، اور اس سلسلے میں مسلسل ان سے رابطے ہیں، اور ان پر زور دیا جا رہا ہے کہ اس کے نتائج لائیں۔ وہ اپنے طور پر کچھ بناتے ہیں کہ ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں، لیکن کوئی واقعی اور حقیقی اقدامات آج تک نہیں ہوئے۔ یہاں کراچی کے عاشور اور اربعین کے جو واقعات تھے ان میں بھی کوئی حقیقی اقدام اب تک نہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور سوال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے اسی امام بارگاہ میں مرکزی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، تو کیا امید رکھیں کہ دوبارہ بھی کراچی شہر کے اندر دوبارہ مرکزی کونسل کا اجلاس منعقد ہو؟ آپ میزبانی کا فرائض انجام دیں، تنظیمی کنونشن ہم یہاں منعقد کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اگر میرا سوال ہے ملی امنیتی کونسل کے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کافی فعال ہے، اور ماشاء اللہ بہت اچھا تھا۔ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اس طرح کی کونسل فعال نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ الگ الگ شہروں میں جلسے یا خصوصی سیمینار کی صورت میں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جس کے زندہ نثار ابھی یوم القدس کی ہونے والی ریلی بھی تو ہوگی۔ اس حوالے سے کچھ بہتر آپ سمجھتے ہو تو ٹائپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر میرا سوال یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے قومی ملی یکجہتی کونسل کا قیام تو کافی فعال ہو گیا ہے، جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا، اور اس میں آپ مزید کام بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المومنین کے حوالے سے اس طرح کی کوئی یکجہتی کونسل کا قیام کیا آپ کرنا پسند کریں گے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فعال کریں گے؟ یوم القدس کی جو ریلی ہوتی ہے ہمارے یہاں وہ بھی 2 ہوتی ہے، تو اس طرح کا ہم کو اتحاد دکھتا ہی ہے۔
میں عرض کروں کہ یہاں تک ملی یکجہتی کونسل ہے یا متحدہ مجلس عمل ہے یا دوسرے مکاتب فکر ہیں، ظاہر ہے وہ مستقل مکاتب فکر ہیں، ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ہمیں شریک ہونا ہے کسی کونسل میں یا کسی الائنس میں۔ جہاں تک مسئلہ ہے شیعوں کا، تو شیعہ علماء کونسل کا پلیٹ فارم، سنیے توجہ کیجیے، شیعہ علماء کونسل کا پلیٹ فارم ملی پلیٹ فارم جو جس کی یہاں تاسیس ہوئی کراچی کے اندر، علماء کرام نے نظریہ قیادت کو یہاں پیش کیا اور اس کو جاری کیا علامہ سید محمد دہلوی مرحوم کے دور میں، اور یہ اس کے بعد پھر عوامی سطح پہ اس کی پذیرائی ہوئی بکر کے اندر جب مفتی جعفر حسین قائد ملت جعفریہ بنے، پھر وہ دستوری اور آئینی طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھا، تو یہ ملی پلیٹ فارم ہے، اس کے مقابل میں کوئی دوسرا پلیٹ فارم تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تشیع کے اندر شیعہ علماء کونسل جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، تحریک جعفریہ یا اسلامی تحریک ملی پلیٹ فارم ہے، دوسرا کوئی پلیٹ فارم اس کے مقابل تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ برابر کے نہیں ہیں، وہ چھوٹے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہوتا، شفقت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ کوئی مثبت کام کریں گے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اور اگر منفی کام کریں گے تو ہم خاموش رہیں گے۔ لیکن مجھے دکھ ہے 1 جولائی میں جو بیانات ہوئے اس سے مجھے دکھ ہے، میں اس پہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا۔ اور پھر میں نصیحت کرتا ہوں، اتحاد تشیع کے اندر یہ ہے کہ میں نصیحت کروں، میں ان کے ہدایت کروں، ان کی رہنمائی کروں، اور وہ ہدایت اور رہنمائی کو مانیں۔ تشیع کے اندر اتحاد یہ ہو سکتا ہے اور یہ ضروری ہے، اور اس کو ماننا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب پر لازم ہے، اسی کے ساتھ اتحاد و وحدت جو ہے یکجہتی قائم رہ سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، ترقی کے لیے تعلیمی حوالے سے کام ضروری ہے، تو آپ نے تعلیمی میدان میں شیعہ قوم کی رہنمائی اور کیا خدمات انجام دی؟ کتنے آپ نے کالجز بنا دی، کتنی یونیورسٹیز قائم کر دی، کتنی جامعات، کتنے اسکولس قائم کر دی؟ 2 پہلو ہیں اس میں۔ ایک تو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا خود اپنے سرپرستی میں جو اب تک جاری ہے، ہم نے شمالی گلگت بلتستان سے سکولوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اب بھی وہ جاری ہے، بلکہ کل ہی میں وہاں سے جب روانہ ہوا تو ان کے لیے ایک خطیر رقم بھجوا کے آیا بلتستان کے سکولوں کے لیے کہیں سے جو ملی ہے، اور ایک کمیٹی قائم کی ہے ہم نے ان کی بہتری کے لیے۔ ہماری کوشش تھی اس جال کو پھیلانا، لیکن ہم کو حالات کی نظر ہو گئے۔ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ جہاں وجود بقائے تشیع اور حفظ حقوق تشیع کا مرحلہ ہے، اس لیے دوسرے باتیں سامنے ہیں، سکول ہیں اور ادارے ہیں اور مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ ثانوی حیثیت ہے۔ حفظ و بقائے تشیع، وجود تشیع، حقوق تشیع، یہ بنیادی اہمیت تھی، اس لیے کہ اس پر ضرب لگانے کی کوشش تھی، سازشیں تھی جن کو ہم نے ناکام بنایا۔ یہ سلسلہ ہے، لیکن ہماری وہ ہے سکول ہے، اور ان سکولوں کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش تھی، لیکن حالات کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ان حالات میں جب کہ پابندیاں ہو جائے تو بہت سی چیزوں کی پابندیاں ہوتی ہیں، جیسے ایران پہ پابندیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی سکول ہے پاکستان کے اندر ہم ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دامے درمے سخنے قدمے جس حوالے سے ممکن ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ تعاون اور امداد کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے ملک کے اندر سکولوں کا سلسلہ جو ہے زیادہ مضبوط ہو اور ہماری ملت کے بچے سکولوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ گلگت بلتستان میں نصاب کا ایک مسئلہ رہا، جس میں ہمارے برادران کی شکایت ہے کہ جناب کو ضیاء الدین اسی
مسئلے میں شہید ہوئے. اس سلسلے میں کیا دیکھ رہے ہیں وہ صاحب کا مسئلہ کہاں پہنچا یا اس میں ابھی تعطل ہے؟ اس میں ایک پوری فارمولے پر اتفاق ہوا تھا، میں اب تازہ معلومات نہیں لے سکا. اور اس سلسلے میں ہماری جب نصاب تعلیم بن رہا تھا تو وزیر ہزار خان بجرانی جو وزیر تعلیم تھے اس وقت کے، ان کے ساتھ یہیں کراچی میں میری کو 2-3 ملاقاتیں ہوئی اور میں نے ان کو متوجہ کیا. اتفاق کی بات ہے کہ جو فائل چل رہی ہے وزارت تعلیم میں مسئلے دینیات کے لیے اور نصاب کے مسئلے کے لیے فائل چل رہی ہے، اس فائل کا نام ہے ڈیمانڈ آف تحریک جعفریہ. آج بھی جو فائل موجود ہے وزارت تعلیم میں اس کا نام ہے ڈیمانڈ آف تحریک جعفریہ. اسی میں آغا ضیاء الدین کی جو مطالبات تھے اس کے اندر درج ہوتے رہے، اسی کے اندر جو ہم نے کریکشن کر کے بات چیزیں بھیجی وہ درج ہوتی رہی، اسی کا حوالہ میں نے ان کو دیا وزیر تعلیم کو، اور میں نے ان کے قانون افسر ہے ان کا نام بھی بتایا جو اس مسئلے میں کافی دسترس رکھتی ہیں. ان سے مل کر آپ کا نصاب تعلیم نیا بن رہا ہے، قومی نصاب تعلیم، تو اس میں اس کو مد نظر رکھا جائے. اور انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور کچھ بنیادی باتیں شاید ہوئی بھی ہیں لیکن تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے. میرے پاس اطلاع فی الحال نہیں. صاحب ایک سوال یہ ہے کہ حالیہ رمضان میں 30 شعبان کی رات کو لوگوں کو پتہ چلا کہ نمائندہ ولی فقی علامہ صاحب تفصیل کی جانب سے حکم ہے کہ یکم رمضان کے حیثیت سے روزہ نہ رکھو، 30 شعبان کی حیثیت سے روزہ رکھو. جب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ثبوت پہنچ چکا ہے کہ یکم رمضان کا چاند نظر آیا، جب ثبوت نہیں تھا تو مجھے کہنا تھا کہ نہیں مجھے میرے پاس ثبوت نہیں آیا. تو اگلا سوال اس کا یہ تھا کہ جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو میں کہا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. میں نے کہا روزہ رکھو لیکن قربت کی نیت سے رکھو. اگر رمضان ثابت ہوا تو یہ رمضان میں ہو جائے گا. 5-6-7 رمضان کو ہمارے پاس ثبوت پہنچ گئے کیونکہ دیہاتوں سے دور دراز دیہاتوں سے دیر سے آتے ہیں ثبوت پہنچے ہیں. تو 21 جولائی کا روز ہفتہ یکم رمضان تھا، وہ روزہ آپ کا شمار ہو گیا. جنہوں نے اس دن نہیں رکھا تو وہ آئندہ قضا رکھ لیں. مسئلہ یہ ہے سب سوال مطلب یہ تھا کہ پراپر طریقے سے لوگوں کو نہیں پتہ چلا، سے SMS کے ذریعے پتہ چلا، اس کے بعد SMS سے کہیں سے پتہ چلا کہ اب یہ روزہ صحیح ہو گیا. مطلب کوئی نہ اخبار میں کوئی تشہیر ہوئی نہ میڈیا میں کوئی خبر آئی. تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ بہت پریشان تھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی پراپر طریقے سے کسی میڈیا میں کسی پیپر میں آنا چاہیے. ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. یہ فرمائیں کہ میڈیا کے ذریعے یعنی میڈیا کے ذریعے یہ میسج مسئلہ نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں باتوں کو، میں جانتا ہوں یہ میں نے طے کرنا ہوتی ہے. مسئلہ نہیں تھی کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات سامنے آئے، قومی مسئلہ نہیں تھی، تشیع کی مسئلہ نہیں تھی، اس لیے اس کے ذریعہ نہیں. ہم نے SMS کے ذریعہ جن لوگوں نے پوچھا ان کے ذریعہ ان کو کہا، علماء کو کہا کہ وہ بتائیں لوگوں کو، تو ہمارا پیغام پورے پاکستان تک پہنچا. میرے علم میں ہر جگہ پہنچا اور دوسرا پیغام بھی ہر جگہ پہنچ چکا ہے. یہ ذرائع ہمارا اپنا جو میڈیا ہے اس کو ہم نے استعمال کیا اور اس کے ذریعے یہ بات پہنچ گئی. سب رویت ہلال کے اندر جو رویت ہلال کمیٹی میں جو علماء ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، انہوں نے بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ رویت ہلال میں اصل نمائندگی تحریک جعفریہ کی ہے. سب سے پہلے نمائندگی تحریک جعفریہ کو ملی، اس کے بعد پھر چلتا رہا سلسلہ. ہم نے زیادہ اس پہ وہ نہیں کیا کہ وہ جس کو بھی پھر کر لیں، اس لیے کہ ہمارے تشیع اور تو ہمارے وہ لوگ بھی ہمارے اپنے معتمد لوگ ہیں. قاضی نیاز صاحب ان کو نمائندگی، وہ نمائندہ ہے. حافظ ریاض صاحب قبلہ تھے، آیت اللہ حافظ ریاض صاحب نے قاضی نیاز صاحب کو نامزد کیا. اب وہ ہے اس مرتبہ وہ شریک نہیں ہو سکے اور نئے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے ہم سے یا کسی سے یا مراکز سے رابطہ کرنا تھا. نئے تھے، ان سے یہ فروگزاشت ہو گئی تو وہ رابطہ نہیں کر سکے. اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ انہوں نے اعلان میں جو شرکت کی ہے تو کیا کسی گواہی کی بنیاد پر کی ہے یا نہیں کی ہے.
میری اپنی حیثیت ہے، مجھے جب شہادت نہیں ملے گی تو میں عوام کے لیے مجھے اعلان کرنا ہے بحیثیت قائد ملت جعفریہ کے، بحیثیت نمائندہ ولی فقیہ کے، مجھے یہ اعلان کرنا ہے کہ مجھے شہادت نہیں ملی، اس لیے لوگ روزہ قربت کی نیت سے رکھیں، اور جب ثبوت مل جائے تو مجھے بتانا ہے کہ اب ثبوت مل چکا ہے، لہذا وہ اول رمضان شمار ہو۔ اور اللہ ہمیں سلامتی، خیر، نیکی اور برکت عنایت فرما، ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، مذہب اہل بیت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی، سیرت امام حسن علیہ السلام سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیم و بذات صدور ہے پوری فرما، ہم سب کی توفیقات خیر کے اضافہ فرما۔ اللہ